آج سے چند مہینے پہلے پاکستان میں پانی کی قلت تھی اور جگہ جگہ پہ دعا کی جا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے پانی آ جائے. پانی آخر کر سیلاب کے روپ میں آیا اور اس نے تباہی مچا دی. لیکن آگے چل کے اس سے کچھ تو قدرتی فائدے ہوں گے. ہمارے رپورٹر امجد حسین WWF کے دفتر پہنچے. ملک میں حالیہ آنے والے سیلاب نے جہاں ایک طرف بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، وہاں پر دوسری طرف کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جن پر اس سیلاب کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور ان شعبے میں ایک ایسا شعبہ بھی ہے جس کو ہم ایکولوجیکل سسٹم کہتے ہیں. آئیے اس سلسلے میں WWF کے پاکستان میں سینئر ڈائریکٹر ویٹ لینڈ ڈاکٹر غلام اکبر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس سیلاب کا ایکولوجیکل سسٹم پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ملک میں آنے والے حالیہ سیلاب سے ہمارا جو ایکولوجیکل سسٹم ہے اس پہ کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ اس میں ایک تو بڑی خوشی ہے کہ اس حوالے سے کہ ہم ابھی تک جو سیلاب کی تباہ کاریاں ان کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کا ہیومن لائف، انفراسٹرکچر اور اس کے حوالے سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن وہاں کچھ پازیٹیو سائڈز پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اس نے ہمارے لیے جو اپرچونٹیز پیدا کی ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نیشنل لیول پہ کوئی لینڈ یوز پلان نہیں ہے کہ ہم نے کون سی زمین کس طرح کے استعمال میں لانی ہے. جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا جا رہا ہے. مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو ایک کلاس لینڈ ہے جو شہروں کے آس پاس ہے، اس کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کانکریٹ کے جنگل وہاں پہ آ رہے ہیں، جبکہ وہ زمینیں جو ہیں وہ استعمال ہونی چاہیے ایگریکلچر پروڈکشن کے لیے. اور اس کی وجہ سے جو ہماری گروئنگ پاپولیشن ہے اس کو آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے. تو ایسی زمینوں کو لے کر آنا. ایک اور جو فائدہ ہوا ہے کہ ہم کنٹینیوس جو ڈراؤٹ آ رہی تھی ملک میں، خشک سالی، تو انڈس ریور میں پانی کم ہوتا گیا ڈاؤن کوٹری. اس کی وجہ سے ڈیلٹا جو ہے آپ کا، جہاں پہ دریا جا کے ملتا ہے سمندر کو، تو وہاں پہ سی انٹروژن ہو گئی تھی، یعنی سی اندر آ رہا تھا زمین کی طرف. ابھی جو ہے وہ اس سال جو ہے ہم سمندر سے زمین حاصل کریں گے، یعنی اتنی سلٹ وہاں پہ ڈپازٹ ہوئی ہے اور اتنا پانی وہاں پہ گیا کہ اس نے سمندر کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے. اور وہ وہاں پہ ہمیں پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد وہاں پہ زمین ملے گی وہاں پہ، اور نئے جنگلات جو ہیں، تیمر کے جنگلات یا مینگروو کے جنگلات وہ ہمیں ملیں گے. ایک اور جو میں آپ کو آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ جو انکروچمنٹس کا ہے، کہ یعنی جو غیر قانونی لوگ طریقے سے لوگ جو ہیں زمینیں آ کے دریائی خطوں میں لے لیتے ہیں. مثلا سندھ، دریائے سندھ کے ساتھ دیکھیں، ایون اگر آپ پنڈی کی بات کریں، لئی جو نالہ ہے اس کے اندر لوگ جو ہے مکان بنا لیتے ہیں کیونکہ لا انفورسمنٹ نہیں. تو ایک دفعہ بھی نیچر نے آپ کو یہ انکروچمنٹ سے پاک کر دیا ایریا. ابھی لا اگر اپنی جگہ پہ ہو، وہ انفورس ہو، تو آپ جو ہے دوبارہ یہ آپ کی ایکولوجیکل ریسٹوریشن وہ ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو جنگلی حیات ہے اس پہ بھی سیلاب کا کچھ امپیکٹ پڑا ہے؟ بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے. مثلا اس میں اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انڈس بلائنڈ ڈالفن ہے، جو کہ اندھی ویل، یہ اپنا ڈالفن مچھلی جو ہے، اس میں یہ میمل ہے بیسیکلی. اور یہ اگر آپ دیکھیں چشمہ براج سے لے کے تو کوٹری تک اس کی پاپولیشن ہوتی ہے، لیکن جو میجر اس کی پاپولیشن ہے وہ تونسا سے لے کے آپ سکھر براج تک کے اس اسٹریچ میں آپ کو زیادہ پاپولیشن ملتی ہے. اب بھی جو فلڈ آئے ہیں اس کی وجہ سے یہ انڈس بلائنڈ ڈالفن جو ہے وہ کافی پانی اس کو پش کر کے لے گیا ایسے ایریاز میں، جیسے ڈاؤن سٹریم سکھر میں چلی گئی، شیلو واٹرز میں چلی گئی، نہروں میں چلی گئی. تو جوں یہ فلڈ ریسیڈ کرے گا، یہ وہ کم گہرے پانیوں میں یہ پھنس جائے گی. تو اس پہ بھی WWF پاکستان کام کر رہی ہے کہ اس پہ کیا اثرات ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا نیگیٹو اثر ہوا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ ہمارے دریائی بیلوں میں خاص کر کچھ ایسے اقسام پائی جاتی ہیں میملز کی، جیسے ہرن ہے، جس کو آپ یہ پاڑا بھی کہتے ہیں، ہاگ ڈیئر بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو یہ جو ہے یہ کچھ بہہ گئے اس میں، اور جو وہاں سے نکل کے ان دریائی جو بیلوں سے نکل کے فصلوں والے ایریے میں سراؤنڈنگ میں گیا ہے سوئم کر کے، تو وہ زیادہ ولنریبل ہو گیا. وہ شکار بھی ہوا ہے اور شکار ہو بھی رہا ہے، کیونکہ اس سے جنگلات ختم ہوئے ہیں تو وائلڈ لائف زیادہ ایکسپوز ہو گئی، زیادہ ولنریبل ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے.
سر اس میں پودوں اور مچھلیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیونکہ سننے میں آیا کہ اس میں بڑا مثبت اثرات ان پہ مرتب ہوئے اس سیلاب سے۔ جی، اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دو بایوڈائیورسٹی میں دو ایسے کمپوننٹ ہیں جن پہ مثبت اثرات ہوئے ہیں۔ مثلا پودے جو ہیں ان میں نئی آپ کو انواع ملیں گی۔ جب یہ فلڈ ریسیڈ کر جائے گا، آپ کی زمین جو ہے دوبارہ پانی کے نیچے سے ابھرے گی تو آپ کو پلانٹس کی نئی سپیشیز ملیں گی، کیونکہ اوپر سے فلڈ جو ہے وہ ان کے بیج، ان کی جو دوسرا جو ریپروڈکٹیو میٹیریل وہ لے کر آتا ہے تو اس سے نئی انواع آتی ہیں، نئے میڈیسنل پلانٹس نئے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، یا دوسرے جو امپورٹنٹ پلانٹس۔ اسی طرح فش سپیشیز جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، مثلا آپ کو لوور سوات میں ٹراؤٹ میں کچھ عرصے کے لیے مل رہی ہے جو کہ اوپر سے فلش ہو کے آئی ہے، جو کہ کولڈ واٹر فش ہے لیکن وہ نیچے آ کے مل رہی ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ فش میں بھی ہوئی ہیں، یہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں، تو اس کے مثبت اثرات ہیں، ڈائیورسٹی بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ WWF کے پاکستان میں سینئر ڈائریکٹر ویٹ لینڈز ڈاکٹر غلام اکبر صاحب، جن سے ابھی ہم نے گفتگو کی کہ اس ملک میں آنے والے سیلاب سے ہمارے ایکولوجیکل سسٹم پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کے ہوسٹ عابد حسن کی طرف۔ اس ہفتے کی دوسری کہانی نے دیکھا کہ ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک ہی ڈوب چکا ہے، لیکن دوسری طرف اس لمحے میں بھی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا، اور جائز فائدے پہ تو کوئی بحث نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں سیلاب زدگان کا ناجائز فائدہ اٹھانا ایک گناہ ہے، بلکہ ان کی جتنی مدد کی جا سکتی ہے کرنی چاہیے۔ ایسے ہی دوسری کہانی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ دوسری کہانی میں دیکھنا چاہیں تو dk@donnews.tv پر ای میل کریں۔ اب ہماری ٹیم اجازت چاہے گی اور ہماری ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔